بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مز اور منزو کے بارے میں ہمیشہ یہ اشکال رہتا ہے کہ ترکیب میں ہم ان کو کیا بنائیں، کیونکہ مز اور منزو حروف جر میں بھی آتے ہیں اور یہ ظروف بھی بنتے ہیں۔ تو آج کا درس سننے کے بعد زندگی بھر سے آپ کو یہ اشکال ختم ہو جائے گا کہ یہ کب حروف جر بنیں گے اور یہ کب ظروف بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مز اور منزو ان دونوں کے بعد اگر کلمہ مفرد آئے تو یہ دونوں حرف جر ہوں گے۔ مثلا ما رأیتک منذ یومین، میں نے تمہیں پورے 2 دن سے نہیں دیکھا۔ ترکیب ما نافیہ ہے، رأیت فعل بفاعل، کاف مفعول بھی ہے، منذ حرف جر ہے، یومین مجرور ہے یا ما قبل مفتوح کے ساتھ کیونکہ یہ تثنیہ ہے۔ جار منذ جار اپنے مجرور سے مل کر رأیت فعل کا متعلق، رأیت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملے فعلی یا خبریہ ہوا۔ اس جملے میں منذ کے بعد کلمہ مفرد آیا ہے، جملہ نہیں آیا ہے، لہٰذا ہم اس وقت ان دونوں کو یعنی مز اور منذ کو حرف جر میں شمار کریں گے۔ نمبر 2، اور اگر مز اور منذ کے بعد جملہ ہو تو اس وقت یہ ظروف کہلائیں گے۔ مثلا سافرت مز جاء زید، میں سفر کیا جس وقت زید آیا۔ سافرت فعل بفاعل، مز یہ ظرف ہے اور یہ مضاف ہے، جاء فعل ہے، زید فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر مز ظرف مضاف کے لیے مضاف الیہ، مز ظرف مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر سافرت فعل کے لیے مفعول فی، سافرت فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اگر مز اور منذ کے بعد کلمہ مفرد آئے تو ان کا شمار حرف جر میں سے ہوگا اور ان کا ما بعد مجرور ہوگا، اور اگر ان دونوں کے بعد جملہ آئے تو اس وقت ان کا شمار ظروف مبنیہ میں سے ہوگا اور یہ خود مضاف اور ان کا ما بعد مضاف الیہ ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو ایک مزیدار بات سننے میں ملی ہوگی۔ اگر آپ کو فائدہ ہوا تو آپ اس کو آگے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔